الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم زیرکار علماء کرام، معززین علاقہ، میرے لیے یہ خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ جامعہ انوار القرآن کے اس سالانہ ختم بخاری شریف اور تکمیل قرآن کریم کی اس خوبصورت محفل میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، یا وہ طلباء جو آج علماء بن کر دستار فضیلت اپنے سروں پر سجائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے اپنے دین کی خدمت لے لے۔ میں جامعہ کے تمام اساتذہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بزرگوں کی امانت کو خوبصورتی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ جس طرح پروان چڑھایا ہے، یقیناً یہ ان کے انتہائی خوبصورت محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو مزید قبول فرمائے اور بزرگوں کا یہ لگایا ہوا پودا کہ آج ہمارے درمیان حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا فدا الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ موجود نہیں ہیں، لیکن یہ گلشن چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ورثہ جب تک رہیں گے یہ گلشن چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ یہاں پر ایک تو وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے تکمیل کے لیے، علم کی تکمیل کے لیے اپنا سفر شروع کیا اور آج وہ اس کے اختتامی مراحل میں ہیں، اور ایک وہ بچے
جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور انہوں نے اپنے سینوں میں سے محفوظ رکھا. یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان سے گفتگو بڑے لوگ ہی کریں گے. میں چھوٹا آدمی ہوں، میں ان بچوں سے گفتگو کر لیتا ہوں جن نے حفظ قرآن کیا ہے اور اپنے سینے میں بٹھایا ہے. یہ آپ قابل رشک اور قابل فخر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعزاز سے نوازا ہے. میں ان کے والدین سے اور ان کے سرپرستوں سے جو آج یقیناً آئے ہوئے ہوں گے ان سے کہوں گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو اللہ نے آپ کے بچوں کو عطا کیا. وہ اعزاز کیا ہے کہ وہ کلام جو اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ نے خود کہا ہے، جسے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو پڑھا ہے. اللہ نے اس قرآن میں اول کا تذکرہ، بعد کا تذکرہ، پہلوں کا تذکرہ، آنے والوں کا تذکرہ، علم والوں کا تذکرہ، عمل والوں کا تذکرہ، آسمانوں کا تذکرہ، زمینوں کا تذکرہ، چاند کا تذکرہ، سورج کا تذکرہ، زمین کے بننے کا تذکرہ، آسمان کے اٹھنے کا تذکرہ، سمندروں اور دریاؤں کے چرانے کا ذکر، حضرت آدم کی ولادت کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان نبیوں کی دعوت، ان نبیوں کے پیغامات، ان کی قوموں کی باتیں، زبانوں کی باتیں، حالات کی باتیں. کون سی بات ہے جو اللہ نے اس قرآن میں نازل نہیں کی؟ ساری دنیا کے علوم کو اس قرآن میں رکھ دیا، ساری دنیا کے علم کو اس قرآن میں رکھ دیا. اللہ نے اپنی توحید کو اس قرآن میں رکھ دیا، نبیوں کی رسالت کو اس قرآن میں رکھ دیا اور نبیوں کی جناب دعوت کو اس قرآن میں رکھ دیا. سازگار قوموں میں کی جانے والی باتوں کو اس میں رکھ دیا، ان کی طاقت اور قوت کے تذکروں کو اس میں رکھ دیا. زمین آسمان کی بناوٹ کی باتیں اس کے اندر رکھ دی. فرشتوں کا ذکر اس کے اندر ہے، رسولوں کا ذکر اس کے اندر ہے، پیغمبروں کا ذکر اس کے اندر ہے، قیامت کا ذکر اس کے اندر ہے، پہلے والوں کا ذکر اس کے اندر ہے، بعد والوں کا ذکر اس کے اندر ہے، حقوق کا ذکر اس کے اندر ہے، دین کا ذکر اس کے اندر ہے، شریعت کا ذکر اس کے اندر ہے، سیاست کا ذکر اس کے اندر ہے، ریاست کا ذکر اس کے اندر ہے، صداقت کی باتیں اس کے اندر ہے، دیانت کی باتیں اس کے اندر ہے، امانت کی باتیں اس کے اندر ہے، وفا کی باتیں اس کے اندر ہے، ہمت کی باتیں اس کے اندر ہے، جرأت کی باتیں اس کے اندر ہے، بنیاد کی باتیں اس کے اندر ہے، آغاز کی باتیں اس کے اندر ہے، عروج کی باتیں اس کے اندر ہے، تورات کی تصدیق اس میں ہے، زبور کی تصدیق اس میں ہے، انجیل کی تصدیق اس میں ہے، سابقہ نبیوں کی تصدیق اس میں ہے، حضور کا تذکرہ اس میں ہے، حضور کی صفات اس میں ہے، حضور کے کمالات اس میں ہے، حضور کی عظمت اس کے اندر لکھی ہے. فسوا اس نے کہا ہے، یاسین اس نے کہا ہے، طٰہٰ اس نے کہا ہے، مزمل اس نے کہا ہے، مدثر اس نے کہا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اس قرآن نے کہا ہے نبیوں کی پوری حقیقت کو، دین کی ساری عظمت کو، سارے نبیوں کے بیانیوں کو، قیامت تک آنے والے واقعات کو، جنت کے تذکرے کو، جہنم کے تذکرے کو، اہل علم کے تذکرے کو، اہل عمل کے تذکرے کو، مومنوں کی باتوں کو، منافقوں کی سازشوں کو، کافروں کی شرارت کو، ہر چیز میں قرآن میں رکھ دیا. اور دنیا کے سارے خزانے قرآن میں موجود ہیں. کھول کر دیکھ تو صحیح، پوچھنا تیرا کام ہوگا، خزانوں کو کھول کر جواب دینا اللہ کے کلام کا کام ہوگا. وہ کلام مقدس آنے والے بچوں کے رشتے داروں اور اعزاء کردار والدین، آپ کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے. کوئی معمولی کتاب نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ دے دے. یہ طاقت بزور بازو نہیں ہے. کئی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بچے نہیں پڑھ سکے، کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کے بچے پڑھ کر بلندیوں پر پہنچ گئے. یہ بڑی عظمت والی بات ہے. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کیا اور انہوں نے قرآن پڑھا. مایوس نہ ہونا، قرآن بھی بے وفا نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا بھی بے وفا نہیں ہے. جس زمانے اور دور میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن نے کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. جب کوئی
समझना आपको बताने के लिए कह रहा हूं, वो एहसास लेकर जा रहे हो जिस दिन कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, उस दिन ये बच्चा तुम्हारे लिए सिफारिश और सिफात का जरिया बनेगा और तुम्हें वहां से लेकर जन्नत में जाएगा। आज किसी को पलाट मिल जाए, इलाके में घर मिल जाए, मैंने कहा कहां से मिला, कहते तुम्हें पता नहीं, मेरा बच्चा अफसर लगा हुआ है, उसे ये मकान मिले, उसकी वजह से इस मकान में रह रहे, मैं उस चलते हुए शख्स से भरोसा क़यामत सवाल करूंगा, जिसके सर पर ताज होगा वो मटक मटक कर चल होगा, दुनिया पाँव उठा उठा कर उसे देख रही होगी, पूछने वाला पूछेगा ये कोई वली है, कुतुब है, अब्दाल है, गौस है, शेख हदीस है, शेख तफसीर है, ये कौन है, राजा नहीं, ये कोई नहीं, ये तो नासुवाबाद के इलाके में रहने वाला, एक घर में रहने वाला एक आम मुनासिब है, इतनी बड़ी शांति हुए जवाब आएगा, इसके बच्चे ने कुरान सीने में रख लिया है, खुदा ने ताज को इसके साथ से रख दिया है। आपके बच्चे ने जो कुरान पढ़ा, इसे समझने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी दौलत है, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, जितनी चीजें तुम जमा करते हो ये सब सबसे है, और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या खूबसूरत जुमले इन उफास के लिए फरमाया, शराफ उम्मती हमारतुल कुरान। तू कहता है वो मुअस्सिस है, वो कहता है ये मुअस्सिस है, मैं कहता हूँ ये मुअस्सिस है, कोई कहता है फलां मुअस्सिस है, कोई कहता है वजीर मुअस्सिस है, कोई कहता है सफीर मुअस्सिस है, कोई कहता है मालदार मुअस्सिस है, कोई कहता है वजीर आज़म मुअस्सिस है, कोई कहता है सदर मुअस्सिस है, कोई कहता है स्कूल का टीचर मुअस्सिस है, कोई कहता है फलां अफसर मुअस्सिस है। आप बताइए कौन मुअस्सिस है? फरमाया कुरान वाला मुअस्सिस है। पता नहीं मुझे और तुझे कौन मुअस्सिस कह रहे हैं, लेकिन कुरान वाले को जो मुअस्सिस कह रहे हैं वो खुद सबसे मुअस्सिस है, जिसकी इज्जत और अजमतों की बात दुनिया में हो ही नहीं सकती, जिसके कमालात और सिफारत को उसके मुकम्मल ही नहीं हो सकते, जिसकी अजमतों को ज़रा से तस्वीर भी पूरा पेश नहीं किया जा सकता। ला युमकिन सदर तमाम हक हो बाबस खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुतसल जो रब के बाद सबसे बड़ा दर्जा है, उस वजह शराफ उम्मती हमारतुल कुरान, इस उम्मत के कुरान लेने वाले, कुरान पढ़ने वाले दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ है। हुजूर अलैहिस्सलाम का दूसरा जुमला, दूसरी हदीस मैं वालिदैन की नजर इसलिए करना चाहता हूँ, जब आज आप घर जाएंगे आपका बच्चा आएगा, इसकी पेशानी चूम देना, इसलिए आपका सर फलक से बुलंद कर दिया है। लोग आपको कहेंगे क्या कर रहे हो, बच्चे को कहाँ भेज दिया, इसको क्या पढ़वा दिया, इसको मौलवी बना रहे, ये खाएगा कहाँ से? उन्हें कहो मैंने उसे दे दिया जो सबको खिलाता है, उन्हें कह दो ये बच्चा मैंने उसे दे दिया जो सबको खिलाता है, जिसकी वजह से तुम भी खाते हो जो तुम्हें भी खिलाता है। मैंने ये बच्चा उसके हवाले किया, उसका कलाम के हवाले किया, और वो कलाम इसके सीने में जो सभी को खिलाता है, वो खिलाएगा कोई खा सकता नहीं। ऐसे नहीं कह रहा, अस्पताल में जाइए, लेटे हुए एक मालदार आदमी से पूछिए जूस पियोगे, कहते शुगर है। आइसक्रीम खाओगे, कहते शुगर है। बिरयानी खाओगे, कहते बीमारी है, नहीं खा सकते। हम छोटे होते थे, खत्म कुरान में एक जगह जाते थे, कारसाज नाम था, बड़े लोगों की जगह थी, वहां जाकर सुबह सुबह इसलिए जाते थे कि नाश्ता वाश्ता अच्छा मिलता था, तो हर तालिब इल्म की ख्वाहिश होती थी कि यहाँ चले जाओ, और जिस यहाँ जाते थे वो नाश्ते में जो है वो पापे देता था। हम कहते हैं जाए बाहर में, इससे तो अच्छा घर में पराठा खा लेते, तो पापे दे देना है। पता चला ये सिवाय पापों के खा ही कुछ नहीं सकता। हमने कहा इसे कहो तू नहीं खा सकता, हम तो खा सकते। इतना मालदार होकर पापे खाता है, क्या खाएंगे? भाई में वो खिलाएगा जो तुम्हें भी खिलाता है, और जिस दिन वो खिलाना बंद कर दे कोई खिला सकता ही नहीं। मैंने कई लोग देखे, मैंने कहा क्या लगा हुआ है, कहते खुराक पिलानी लगी है। मैंने कहा खुराक यहाँ से क्यों नहीं खाते, खाने वाली जगह ही बंद हो गई। ये कौन खिलाता है, कौन पिलाता है? ये अल्लाह खिलाता है। कहाँ बेच रहे हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर हुए जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। उलमा बैठे, खैरुकुम बेहतर नहीं, सबसे बेहतर, तुम में बेहतर, चौधरियों में, वडेरों में, नवाबों में, बड़ों में, वजीरों में, सरदारों में, मालदारों में, अयादारों में, दुनिया की ताकत और कुव्वत रखने वालों में, तेरी बात की मानो, तेरी बात
سب کے سوال بیٹھے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی اور کتاب والا ہو. اس میں کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا. کچھ دن پہلے ایک شخص کی ویڈیو آئی, بڑا نامور شخص ہے, اپنے مذہب میں بڑی اس کی حیثیت ہے, کہتے ہیں ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا, اور اس کامیابی پر اس نے فخر کیا کہ ہم نے بڑا کام کیا. اور بھی بہت سارے کام کیے. ایک کام یہ بھی کیا کہ ہم نے اصل قرآن ڈھونڈ لیا. میں نے کہا اس اصل کو بھی لے آؤ بھائی, اس اصل کو بھی لے آؤ جو وہاں ہے, تاکہ کام ہی سارا پورا ہو جائے. اصل قرآن ڈھونڈ لیا تو یہ پہلے والا کیا ہے؟ اوریجنل قرآن وہی ہے جو رسول اللہ نے امت کو دیا. اوریجنل قرآن وہی ہے جو ابو بکر نے جمع کیا. اوریجنل قرآن وہی ہے جو عثمان غنی نے نشر کیا جس کے بارے. اوریجنل قرآن وہی ہے جو آج میرے مدرسے میں بھی موجود ہے, مکتب میں بھی موجود ہے, دکان میں بھی موجود ہے, مکان میں بھی موجود ہے. لیکن آپ تجھے بتا دو میرے بچے کے سینے میں بھی موجود ہے. اور میں نے اسے ایک چیلنج دیا, میں نے اسے چیلنج دیا وقت کا, میں نے اسے چیلنج دیا کہ چلو تم حافظ قرآن کہو گی تو پرانی بات ہو گئی, تمہارے پاس ہے نہیں, لا بھی نہیں سکتے, تم خود آ جاؤ, کیمرے کے سامنے بیٹھو, صرف ایک سپارہ دیکھ کر سنا دو. چلو ہمارے والا نہیں سناتے, اوریجنل سنا دو, اوریجنل سنا دو. الٹے لٹک جائیں گے, قرآن اسی سے پاس ہوگا جس کے قلب و جگر دل میں سچی کی محبت ہوگی. جہاں ابو بکر و عثمان کی محبت نہیں ہے, وہ مرثی آ سکتا ہے, نوا آ سکتا ہے, دیگر چیزیں تو آ سکتی ہیں, مگر قرآن آ سکتا. اچھا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. قرآن میں کہا فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر یہ پہلا نہیں لا سکتا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ سارے مددگاروں کو جمع کر لے. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر سچے ہو تو لاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. میں کہوں گا تو شاید کوئی کچھ کر دے, میں قرآن پڑھنا سیکھوں. قرآن کا انکار کرنے والوں کا ایسا نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, یہ قرآن کے منکروں کے لیے تیار ہوئی ہے. آپ چپ ہو گئے, خیر ہے. اگلی بات, اب ہمارے پاس قرآن موجود ہے. میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ جو مختصر ہے بات ختم کرنے لگا. میں 4 قرآن کر کے 3 مجھے اور کرنے ہیں, اس لیے وقت چونکہ مختصر ہے اور حضرات بھی مہمان اندر بیٹھے گے, آپ کا بھی وقت بزرگوں کا سمجھ لینا چاہتا. اب یہ قرآن پاک ہمارے والا محفوظ ہے, موجود ہے, جیسے لوگ محفوظ میں ایسا نہیں ہے یا نہیں ہے. بھائی اللہ نے لکھ کر نہیں دیا, جبرائیل لکھ کر نہیں دیا, حضور نے لکھ کر نہیں دیا. پوچھتا ہوں آپ سے, آپ کے مدرسے میں لکھا ہوا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ مکتب میں ہے یا نہیں ہے؟ گھروں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ لکھ کر دیا نہیں, لکھا کس نے ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ اور اونچی نہیں, کس نے لکھا ہے؟ کچھ ڈر سے کہہ رہے ہیں. کس نے لکھا ہے؟ اچھا دنیا سے پوچھو, فرشتوں سے مکرمہ, مرفوعات مطہرہ, بیعیدی سمر, گرامی بررہ, میرے جملے بچار سمجھ لینا. قرآن صحابہ نے لکھا ہے اور صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے. بھائی قرآن میں صحابہ اور صحابہ میں قرآن ہے. قرآن صحابہ سے جدا نہیں, صحابہ قرآن سے جدا نہیں. فرشتوں سے مکرمہ, یہ لکھنے والے پوچھنے والا پوچھتا ہے, یوگنی اور پورو جن کا تذکرہ ہوا یہ کون ہے؟ میں نے کہا کا قرآن, میں کیا تعریف کروں؟ یہ مومنون ہے, مطمئون ہے, متقون ہے, خائفون ہے, راکعون ہے, ساجدون ہے, حامدون ہے, قائدون ہے, رکعان ہے, سجدہ ہے, یبتغون الفضل من اللہ ورضوان ہے, فیہم رضی اللہ عنہ ورضوان ہے, اولئک هم المؤمنون حقا ہے, لهم مغفرۃ ورزق کریم ہے. قرآن ان کی اجبیوں نے لکھا ہے اور قرآن نے ان کو لکھا ہے. سمجھو, صحابہ قرآن میں چمکتے ہیں, قرآن صحابہ میں چمکتا ہے. سمجھو,
صحابہ قرآن میں ہے، قرآن اونچی جو صحابہ کو جدا کرے گا اس کے پاس قرآن نہیں ہوگا. اصحاب رسول نے حضور سے قرآن لیا اور محفوظ کیا، اور آج ہمارے حافظ بنے یا شیخ التفسیر بنے یا مدرس بنے یا قرآن کے پڑھانے والے امام بنے، رب کی قسم ہے اسے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کوئی اور تو نہیں ہے. اب صحابہ پر تنقید ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے. میں آخری بات اپنے بھائیوں سے آخری کر کے اجازت چاہتا ہوں. ایک بات ان سے بھی کر لوں، ساری باتیں ان سے کر لیے، یہ کل ناراض ہو جائیں گے. ہم سے کوئی بات نہیں کی. آپ حدیث پڑھتے ہو، بخاری شریف شروع کرتے ہو، آپ پہلی حدیث پڑھتے ہو، پہلی حدیث پڑھتے پڑھتے آپ سلسلہ شروع کرتے کرتے حضور سے پہلے ایک نام لیتے ہو، وہ نام عمر ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. عمر کے نام کے بعد پھر آپ حضور کا نام لیتے ہو. آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے، آخری حدیث کا درس ہوتا ہے، تمام علماء واعظین کو جمع کیا جاتا ہے، آپ سب جمع ہوتے ہو. آپ کے سر پہ دستار بندی سجائی جانی ہے، دستار بندی کی جا رہی ہے، لیکن کہتے ایسے نہیں ہوگا، پہلے حدیث پڑھ لو. میں نے کہا پہلے کر لو. کہتے نہیں بات پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا بات پوری کب ہوگی؟ کہا بات پوری کب ہوگی؟ جب آخری حدیث پڑھیں گے. سارے مدارس میں اس وقت تمام مدارس میں یہ سلسلہ جاری ہے. بڑے بڑے شیوخ اکابر بیٹھے ہوئے یہ حدیث پڑھا رہے. اس کے پڑھانے کے بعد کہتے ہیں اب بخاری شریف کا اختتام ہو گیا، تکمیل بخاری شریف ہو گئی. میں نے کہا جو آخری حدیث آپ پڑھنے چاہ رہے ہو اس کے راضی کون ہے؟ جواب آتے ابو ہریرہ. کیا یہ آپ نے ابو ہریرہ کی روایت سے حضور کی بات پڑھی ہے یا کسی اور سے؟ کس سے؟ ایک آدمی نے ابھی تازہ ابو ہریرہ کی توہین کی. مسلک مذہب کی بات نہیں، دین اسلام کی بات ہے، حدیث کی حفاظت کی بات ہے. اس نے عجیب بات کی، معمولیات میں نہیں. پہلے کہتے تھے یہ جاہل حدیث نے بات کر دی، یہ فلاں نے بات کر دی. ابھی بات جہالت کے لیے ان کے علمی بورڈ کے سربراہ نے یہ بات کی ہے. علمی بورڈ کے سربراہ نے، ہمارے علمی بورڈ کے سربراہ شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکات اللہ علیہ ہیں. ان کا جلوی بورڈ ہے، میں ان کا نام بھی لیتا، اس بورڈ کا اس شخص کا نام بھی لیتا. میں مناسب نہیں سمجھتے اتنی مبارک محفل میں ایسے گندے لوگوں کا تذکرہ کروں. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ سارے سمجھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا اس نے کیا کہا. اس نے علمی بورڈ کے سربراہ نے کہا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ریمارکس کہ وہ حدیثیں کرتے تھے. علماء کرام، طلباء اعظام، میں جذبات کی دنیا سے باہر آ گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خدا را مجھے بتائیے کہ ابو ہریرہ کی 8000 روایتیں حدیثوں میں نہیں ہیں؟ کیا ابو ہریرہ کی روایتوں سے کتاب مزین نہیں ہے؟ کیا ابو ہریرہ نے بھوک پیاس برداشت کر کے نبی کا فرمان محفوظ نہیں کیا؟ کیا ابو ہریرہ نے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی؟ کیا ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ حضور نے نہیں کہا؟ کیا محبت کا انداز یہ نہیں تھا؟ کیا وہ بہوش نہیں ہوتے تھے؟ کیا بھوک سے نڈال نہیں ہوتے تھے؟ کیا ابو ہریرہ کو حضور نے دودھ کا کاسا نہیں پلایا؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ادب کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ. اگر یہی بات آج کسی نے کی ہوتی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ حدیثیں کرتے تھے، ہماری خاموشی ایسی ہی ہوتی؟ کیا جب کوئی یہ کہتا کہ جناب مولانا سلیم اللہ خان صاحب حدیثیں کرتے تھے، ہمارے جواب یہی رہتا؟ کیا جگہ کوئی کہتا حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے تھے، ہم استغفر اللہ جھوٹ بولتے تھے، ہم ایسے خاموش تھے؟ آج اگر کوئی کہتا شیخ جرفاستی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ حافظ حدیث نہیں نعوذ باللہ حدیثیں کرتے تھے، کیا ہماری خاموشی ایسی رہتی؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ سب ہمارے اکابر ہیں. ابو ہریرہ سب کے اکابر ہیں. ہماری حدیث کا سلسلہ ابو ہریرہ کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں. یہ بات کہہ کر چلا گیا، خالد بن ولید کی توہین کر گیا، نبی کی ازواج کی توہین کر گیا اور کھلا کر گیا. اور آج یکساں نصاب کے حوالے سے امت میں جب بھی اتحاد کی بات ہوگی یہ لوگ اس میں مخالف ہوں گے. جب بھی اتحاد کی بات، خلیفہ بلا فصل امت کا اجماعی عقیدہ ہے، یہ ماننے کو تیار قرآن کریم مضبوط محفوظ کتاب ہے، یہ ماننے کو تیار ہے. تیار کلمہ ہمارا کون سا ہے؟ یہ ماننے کو تیار. جب وہ کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے تو ہم ان کو ماننے کو کیوں تیار ہیں؟ ایک کھلی سی بات ہے، جو ابو ہریرہ کو نہیں مانتا وہ الٹا بھی لٹک جائے، میں اسے مسلمان نہیں مانتا. جو ابو ہریرہ پر چڑھا کرے، ابو ہریرہ کی توہین کرے، ابو ہریرہ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہے، اس سے بڑا جھوٹا اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا.
وہ جھوٹوں کا سردار ہے۔ ابو ہریرہ جیسا سچا جو رسول اللہ کی میت میں بیٹھے، صحبت میں بیٹھے، آقا کے چہرے کو دیکھا، حضور کے ہاتھ کو چوما، پیغمبر کے گلے سے لگے، آقا کے محفل میں موجود رہے، یہ حضور کے طالب العلم ہے، یہ سلسلہ کے چبوترے کا انچارج ہے، یہ حضور کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، یہ علم ہم تک ان کے ذریعے پہنچا۔ ایسی توہین کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ قرآن ہو یا حدیث ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، دین ہو یا شریعت ہو، ہر چیز ہم تک جنہوں نے پہنچائی وہ کون ہے؟ محبت سے وہ کون